جب تم بطن مادر سے اس دنیا میں آئے ہو تو کچھ نہیں جانتے تھے. کیا اللہ فخر کر رہا کہ میں نے تم کو جاہل پیدا کیا؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ اللہ جیسی ذات جو ہے یہ بتا کر کے فخر کرے کہ میں نے تم کو جاہل پیدا کیا، تم اس دنیا میں آئے تو جاہل تھے. نہیں، اس پر فخر نہیں کر رہا. اس کے بعد کی آیت کو اگر دیکھیں کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، مگر میں نے تم کو کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں اور دماغ دیا ہے. کہا مگر میں نے تم کو سب سے پہلے کس چیز کا تذکرہ کیا؟ مگر میں نے تم کو کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، دماغ دیا ہے. لعلکم تشکرون، کہ شاید اس کی طرف متوجہ ہو کر کے تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. یہ ہے فخر کی بات کہ آئے تھے تو جانتے تو کچھ نہیں تھے، مگر علم حاصل کرنے کے جتنے اوزار ہو سکتے ہیں سب میں نے تم کو عطا کیے. جہالت سے علم کی روشنی میں آنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی میں نے تم کو عطا کر دیے ہیں، تم کو عطا کیے ہیں. اور سب سے پہلے جو علم کا آلہ ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے، وہ ہے کان. وہ ہے کان. آدمی سن کر کے جو ہے علم حاصل کرتا ہے. سب سے پہلے کان کے ذریعے سے. بچہ جو ابھی اس دنیا میں پیدا ہوا، ابھی اس کی آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں مثلاً، وہ ابھی مثلاً یا دیکھ کر کے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، ابھی پہلے دن کا. میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ آنکھ ہے تو دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن وہ اس سے ابھی کوئی علم نہیں حاصل کر پاتا. لیکن اگر وہ سویا بھی ہوں، آنکھیں بند بھی ہوں، تب بھی اگر ایک دم سے اچانک کوئی آواز آئے تو اس کا چونک جانا اور رونے لگنا اس بات کی علامت کہ اس نے کچھ جان لیا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. قرآن کی آیت. میں نے جو یہ کان اور آنکھ اور دماغ دیے ہیں نا، تو خالی دیے ہی نہیں ہیں، اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا. اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا، سوال بھی کیا جائے گا کہ کیا تمہارے کان نہیں تھے سننے کے لیے؟ کیا تمہاری آنکھیں نہیں تھی دیکھنے کے لیے؟ کیا تمہارے پاس دماغ نہیں تھا سمجھنے کے لیے؟ قیامت میں پوچھا جائے گا. اور شاید اسی لیے اگر مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے تو میدان غدیر میں رسول اللہ نے وہ انتظام کیا ہے کہ تینوں چیزوں کا واسطہ رہے. تینوں چیز بول کے سنایا بھی ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اور اٹھا کے دکھایا بھی ہے. اور دھوپ میں اتنی دیر کھڑے ہو کر کے پیغام پہنچا کے سمجھایا بھی ہے، تاکہ تینوں جو قدرتیں پروردگار عالم نے دی قیامت میں پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے کان نہیں تھے؟ کیا تمہاری آنکھیں نہیں تھیں؟ کیا تمہارے دماغ نہیں تھا کہ سوچتے کہ مولا کے معنی کیا ہوتے؟ صلوات محمد و آل محمد. سمجھانے کے لیے آگے سنیں، دیکھیں اور سمجھیں. لہذا بہترین سماعت ضروری ہے بہترین سماعت. مطلب اچھا آدمی ہے جو اچھی سماعت رکھتا ہو. اور سماعت رکھ کر کے میں قرآن کی پھر ایک آیت کو پڑھ رہا ہوں کہ جب اچھی سماعت ہوتی ہے اور اس سماعت کے مطابق، یعنی سننے کے مطابق عمل کرتا ہے، تو قرآن سورہ زمر آیت نمبر 17 اور 18 پروردگار عالم کا ارشاد: بشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. میرے حبیب، میرے بندوں کو آپ خوشخبری دے دیں، بشارت دے دیں. کن بندوں کو؟ جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد جو اس میں اچھی بات ہوتی ہے اس پر عمل کرنے لگتے ہیں، اس کا اتباع کرنے لگتے ہیں، اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں، اس کو اپنے عمل میں لے کر کے آ جاتے ہیں. یا سن کے تعریف کر کے چلے جانا بات کا اچھا لگنا ہوتا ہے. اور اگر اس اچھی بات کو آدمی اپنی زندگی میں، اپنی عملی زندگی میں اتار لیتا ہے تو خود اچھا بن جاتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ آدمی صرف تعریف کی حد تک اس کو اچھا نہ کہے، اپنی عملی زندگی میں اتار کر کے یقیناً وہ خود بھی اچھا بنے. یہ فطرت کی آواز ہے کہ انسان فطری اعتبار سے چاہتا ہے کہ وہ اچھا بنے. اس لیے اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے کہ جو باتیں میں نے سنی ہیں کس قدر اچھی ہیں اور کس قدر انسان ساز ہیں، اس کو اپنی زندگی میں لے کر کے آئے. یا میں حسین تمہیں نصیحت کر رہا ہوں،
میں حسین تم سے گفتگو کر رہا ہوں، میں صادق ابن صادق گفتگو کر رہا ہوں، میں فرزند رسول تم سے گفتگو کر رہا ہوں، اور میری بات تمہارے کانوں سے ٹکرا کر کے پلٹ جاتی ہے، آخر کیا ہے؟ یہ کربلا میں خطبات میں سے آخری خطبہ ہے نا تقریباً، جس کا امام حسین ہے کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ اور اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے پوچھتے بھی تھے کہ کیا میں سچ نہیں کہہ رہا ہوں؟ مجھے تو کوئی روایت نہیں ملی، مجھے تو کوئی تاریخ نہیں ملی کہ جن میں کہیں لکھا ہو کہ کچھ لوگ بول پڑے ہوں اور کہہ دیا کہ چپ رہیے، ہم نہیں مانتے اور بالکل سچ نہیں کہتے ہیں کسی نے، بلکہ اگر کسی نے بولا بھی ہے تو یہی کہا ہے صدقت یا حسین، حسین آپ نے سچ کہا ہے، سچ کہا ہے۔ آخر سچ مان کر کے بھی اور سچ سن کر کے بھی وہ حسین کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ سچ سن کر کے بھی حسین کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ جب انہیں یقین ہو رہا ہے کہ بات صحیح ہے اور وہ صحیح حسین کے ساتھ میں ہے تو وہ صحیح کے ساتھ میں کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ امام حسین نے بیان کر دی۔ وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قد ملئت بطونکم عن الحرام فتبع اللہ علی قلوبکم، چونکہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے تمہارے اس روح پر، اس ضمیر پر، اس قلب پر جو ہے تالے لگے ہوئے ہیں، وہاں تک بات اتر نہیں پا رہی۔ عزیزو سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جسم بنا لینا، صحت کا خیال کرنا، یہ ہنر نہیں ہے، روح کی تعمیر کی طرف توجہ دینا یہ ہنر ہے۔ انسان خالی جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ جس دن حضرت آدم کا وجود ہوا ہے، اور یہی غلطی اس وقت کے سید الملائکہ نے یہی غلطی کی تھی، یعنی جس کو آج ہم ابلیس کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں، مگر اس وقت تو سید الملائکہ تھا نا، اس نے آخر یہی بات تو کہی تھی، یہ تو مٹی ہے، یہ آدم مٹی ہے، بھلا میں اس کو کیسے سجدہ کروں گا؟ اس نے اصلاً جو ہے آدم کو مٹی جانا، صرف جسم کو دیکھا، آدم کے اندر کی حقیقت کو نہیں جانا، اور آدم کے اندر کی حقیقت کو نہیں پہچانا، تو چونکہ نہیں پہچانا تو اللہ نے سید الملائکہ کو ابلیس بنا دیا۔ ضرورت ہے اس مکان میں رہنے والے مکین کو پہچاننا۔ اس جسم کے مکان میں ایک مکین ہے جو میں ہوں، جو انا ہے، جو خودی ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کو پانے کی ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت جب تک آدمی اس کو نہیں پاتا ہے، صرف مکان کو سنوارتا ہے اور مکین کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے۔ انسان کپڑوں سے اپنے مکان کو سجا رہا ہوتا ہے، اور مکان میں رہ کے اس مکان کو سجا رہا ہوتا ہے، اپنے جسم کو سہولتیں پہنچانے کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے، پسینے بہا رہا ہوتا ہے، لیکن اسی اس کے جسم کے مکان میں موجود اس کی اپنی روح جو ہے بھٹک رہی ہوتی ہے، تکلیف میں ہوتی ہے، اذیت میں ہوتی ہے، فریاد کناں ہوتی ہے، مگر آدمی اس کی طرف متوجہ چونکہ نہیں ہے، اس عدم توجہ کی بنیاد پر جو ہے آدمی انسانیت سے ذرا سا دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کہ یہ کربلائی معاشرہ بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی پیغام کربلا کو بھی جانے سمجھے، اس پر عمل کرے۔ جب تک اس پر عمل نہیں کرے گا، یقیناً اس کی طرف عملی طور پر نہیں بڑھ پائے گا۔ ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں، مصائب سنتے ہیں، ہمارے سینے میں دل ہے، یقیناً سے متاثر ہوتا ہے، روتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا آنسو نکلے نہ تو کوشش کیجئے یہ آنسو گرے تو ضمیر اور قلب پہ پڑے ہوئے غفلت کے گرد و غبار کو دھلتا چلا جائے، وہ آنسو جس سے غفلت کے گرد و غبار دھل جائیں۔ ورنہ اگر ہم غافل رہے تو انسانیت کی ارتقاء کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کا نام غفلت ہے۔ انسان غافل رہا تو وہیں ٹھہرا رہے گا، وہیں رکا رہے گا۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے آنسو جو خدا کی قسم بڑا اثر رکھتے ہیں، وہ دھلتے ہیں، گناہوں کو دھلتے ہیں، قسم ہے اللہ کی، گناہوں کو دھلتے ہیں۔ لیکن اگر یقین ہونا کہ گناہ اس سے دھلتے ہیں تو دوسرے دن یہ سوچے کہ کل میرے گناہ دھل گئے
تو آج میں گناہ کیوں کروں؟ تو یقین کیجئے غفلت کے پردے ہٹتے چلے جائیں گے. پھر میں گناہ کی طرف کیوں بڑھوں؟ حسین کا صدقہ تھا، میں رویا تھا، اس آنسوؤں نے میرے گناہ کو دھلا، تو اب میں کیوں گناہ کر کے پھر پردہ ڈالوں؟ میں کیوں اس کے اوپر غباروں پہ اضافہ کروں؟ یہ آدمی سوچے گا، یقین کیجئے ایک دن وہ آ جائے گا کہ اس کا قلب آئینہ ہو جائے گا، اور ایسا آئینہ کہ اس آنکھ سے جنت کو نہیں دیکھے گا، بلکہ آئینہ قلب میں خود جنت دکھائی دینے لگتی ہے، اس کی کامیابیاں دکھائی دینے لگتی ہیں. جب پاک ہو جاتا ہے تو ہور جو ہے میدان کربلا میں کہتا ہوا آتا ہے کہ میں جنت بھی دیکھ رہا ہوں، جہنم بھی دیکھ رہا ہوں، جہنم کدھر ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، جنت کدھر ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں. خطا کار تھا، گنہگار تھا، مگر حب حسینی نے اس کے قلب کو پاک کیا، صاف کیا، تو اسی قلب میں ساری چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں. عزیز